اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، ہم نے کل کی ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ دعا ہمیں کس طرح مانگنی چاہیے۔ ہم بتائیں گے آپ کو امام علیہ السلام، خاص طور پہ امام علی علیہ السلام کے نام کی تاثیر اور امام علیہ السلام کے نام کے جو کمالات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے تھے۔ آج جس موضوع پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آیا دعا مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے، دعا مانگنی، دعا کرنے کی اہمیت کیا ہے اور دعا کس طرح کرنی چاہیے، دعا مانگنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اور آخر پہ یہ ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہماری دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ آج اس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے، تو یہ تمام باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، یہ تمام کی تمام ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات سے ہی ماخوذ ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعا مومن کی ڈھال ہے، ایک ایسا دروازہ جس کو بار بار کھٹکھٹایا جائے تو وہ ضرور کھل ہی جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے، جو لکھا ہوتا ہے وہ مل ہی جاتا ہے، تو فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، ایک دروازہ جس کو بار بار کھٹکھٹایا جائے وہ ضرور کھل جاتا ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، دعا تقدیر کو تبدیل کر دیتی ہے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک منزل، ایک درجہ دعا ہے جس سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ انسان ایسا نہ کہے کہ جی دعا مانگنے سے کیا ہوگا، جو لکھا ہے قسمت میں وہی ملتا ہے۔ دعا مانگنا ہمارا کام ہے، عطا کرنا پروردگار عالم کا کام ہے۔ اور دعا میں نے آپ کو پہلے والی ویڈیو میں بھی بتایا کہ دعا ہمیں مانگنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ جب ہم دعا مانگیں تو کسی ایک ایسی ہستی کو وسیلہ بنائیں، کسی ایک ایسی ہستی کو وسیلہ بنائیں یا کسی ایک ایسی چیز کو وسیلہ بنائیں جو مقبولہ ہو، جو ہستی اللہ تعالیٰ کے نزدیک برگزیدہ ہو، جو چیز پروردگار عالم کے نزدیک مقبول ہو۔ مثلا ہم کسی روزے کو وسیلہ بناتے ہیں، ہم محمد و آل محمد کو وسیلہ بناتے ہیں، جس کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ سب سے مقرب ترین ہستیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ محمد و آل محمد ہی ہیں، تو ان کو واسطہ بنا کر، ان کو وسیلہ بنا کر، ان کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو یقیناً ہماری دعا رد نہیں ہوگی، ہماری دعا کیا ہوگی، قبول ہوگی۔ دعا کرنے کا طریقہ کار ائمہ علیہ السلام نے جو بتایا ہے کہ دعا سے پہلے، دعا مانگنے سے پہلے، دعا کرنے سے پہلے درود پڑھیں اور دعا مانگنے کے بعد بھی درود پڑھیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پروردگار عالم پہلے پڑھے ہوئے درود کو بھی قبول کر لے اور بعد میں پڑھے ہوئے درود کو بھی قبول کر لے، اور آپ کی جو درمیان والا حصہ ہے دعا کا، مطلب دو حصوں کو قبول کر لے، پہلے والے درود کو بھی قبول کر لے، آخری درود کو بھی قبول کر لے، دو حصوں کو قبول کر لے اور درمیان والی دعا کو قبول نہ کرے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق نہیں ہے، یہ اس کے شایان شان نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ دعا اپنے لیے دعا مانگنے سے پہلے آپ 40 مومنین کی حاجت کے لیے دعا مانگیں، ان کی حاجات کی برآوری کے لیے دعا مانگیں۔ تو اس حوالے سے ایک واقعہ جو ہے، جو ماہ مبارک میں استاد العلماء علامہ شیخ محی الدین کاظم صاحب جو روایت فرما رہے تھے کہ بھلوال غالباً سرگودا کی ایک بزرگ ترین ہستی جن کا نام پیر سید فضل حسین شاہ صاحب ہے، وہ گزرے ہیں، جو برگزیدہ شخصیت تھی، صاحب کرامت بھی تھے، ان کے بارے میں مشہور ہے۔ اور ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ سب کچھ کیسے کر لیتے ہیں؟ فرمایا کہ میں مومنین کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اپنی حاجات کو طلب کرنا، اپنے لیے حاجات کو مقبول کرانے کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے دعا کریں۔ تو اپنی دعا مانگنے سے پہلے، اپنی حاجت طلب کرنے سے پہلے آپ 40 مومنین کے لیے
حاجت طلب کریں تو یقیناً آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اور پھر کیسے یقین ہوگا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اول و آخر درود پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ پھر کہ آپ ائمہ علیہ السلام کا وسیلہ قرار دیں، ان کو وسیلہ قرار دیں، ان کے توسط سے، ان کے نام کے وسیلے سے آپ دعا مانگیں۔ اور آپ کو معلوم کیسے ہوگا کہ میری دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ تو فرمایا ہاں، اگر آپ کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ اس لیے کہ چپکے سے دعا مانگنا چپکے سے دعا مانگنا بہتر ہے۔ رو رو کے پروردگار عالم سے دعا مانگیں۔ جیسے چھوٹا بچہ ماں باپ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ رو رو کے مانگتا ہے، رو کے مانگے گا تو جلدی مل جاتی ہے۔ تو اسی طرح ہم نے اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگنی ہے، کوئی حاجت طلب کرنی ہے، کوئی دعا ہے، اس کو ہم نے مقبول کرانا ہے تو اللہ تعالیٰ سے رو کے دعا مانگے تو پروردگار عالم ضرور ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ تو دوستو یہ طریقہ کار ہے